أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سورہ یوسف آیت نمبر 105-106. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی کچھ آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں. یمرون علیہا، یہ لوگ ان پر گزرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر عبرت اور سمجھ حاصل کرنی ہے. لیکن وہم عنہا معرضون، وہ اس سے اعراض کر جاتے ہیں، گویا انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں. حالانکہ بہت چیزیں ایسی ہیں جو تفکر فی آیات اللہ کی آیات میں غور و فکر پر دلالت کرتی ہیں. اس کی توحید کے دلائل ہیں. جو چیزیں بھی اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کر کے دکھا دی ہیں، سیارے، ستارے، جمی افلاک، کتنی کچھ چیزیں، زمین کے کتنے کچھ ٹکڑے، عجیب عجیب باغات، ان میں بہنے والے پانی، پھر سمندر، پھر دریا، پہاڑوں جیسی بڑی بڑی موجیں، کتنے کچھ زندہ، کتنے کچھ مردہ، کتنے کچھ حیوانات اور بوٹیاں، اور اسی طرح کھانے والے پھل، ایک دوسرے سے ذائقوں میں ملنے والے. مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ اس مقام پر یہی چیزیں گنواتے ہوئے فرماتے ہیں: فسبحان الواحد الاحد خالق انواع المخلوقات المتفرد بالدوام والبقاء والسمدیہ ذی الاسماء والصفات، کہ وہ اللہ پاک ہے، واحد ہے، احد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، خالق انواع المخلوقات، طرح طرح کی مخلوقات پیدا کرنے پر قادر ہے، المتفرد بالدوام والبقاء والسمدیہ، جو اپنی بقا اور دوام اور اپنی بے پرواہ ہونے میں واحد ہے، کبھی بھی اس کو کسی کی ضرورت نہ پڑی. ذی الاسماء والصفات، اللہ کے کتنے عمدہ عمدہ نام، عمدہ عمدہ صفات ہیں، یہ ساری اللہ کی طاقتوں پر دلیل بن رہی ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. یہی الفاظ قرآن پاک میں بڑی عجیب عجیب طرز میں آئے ہیں. حتیٰ کہ سورہ فصلت آیت نمبر 53 میں فرمایا: سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء شهید. کہ یہ لوگ اگر خود نہیں دیکھ رہے، حالانکہ انہیں بہت کچھ نظر آتا ہے اور یہ اسی طرح گزر جاتے ہیں. ایک تو نشانیاں وہ ہیں جو انہیں خود نظر آ رہی ہیں، اور بہت ساری ایسی بھی نشانیاں ہیں آفاق میں، عالم میں، کہ ہم انہیں دکھائیں گے، ہم ان کے سامنے لائیں گے، ان سے یہ اعراض بھی نہیں کر سکیں گے. بہت ساری ایسی چیزیں، آفات، تکالیف، آزمائشیں، آوازیں، طوفان، سیلاب، زلزلے، ایسی چیزیں ہم انہیں دکھائیں گے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، حتیٰ کہ ان کے اپنی ذاتوں میں بھی، اپنی جانوں میں بھی، ان کے اپنے نفوس میں بھی ہم انہیں دکھائیں گے
کہ ان کی جانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. عجیب عجیب بیماریاں، عجیب عجیب باتیں، عجیب عجیب چیزیں جو انسانوں میں طلوع ہونے لگ جائیں گی. وفی انفسہم، یہ ساری چیزیں ہم انہیں دکھائیں گے اگر یہ خود نہیں دیکھ رہے تو. حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان کے سامنے یہ واضح ہو جائے گا کہ سچ کیا تھا، اللہ ہی سچ ہے. اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیسے دکھائیں گے؟ یہ ایسے دکھائیں گے کہ تیرے رب کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے، تجھے یہ کافی نہیں نظر آ رہا کہ تیرا رب ہر چیز پر طاقت والا موجود ہے، ہر چیز پر شاہد ہے. تو کیا جب بھی کسی چیز کو دکھانا چاہے، کسی چیز کو اتار چڑھاؤ لانا چاہے، کیا وہ نہیں لا سکتا؟ اب لوگ تو اس طرح اعراض کر رہے ہیں، پھر اللہ کبھی کبھی سامنے بھی لے آتا ہے. اس لیے جو چیزیں سامنے سے گزر رہی ہوں ان سے تفکر کر کے اللہ کی یاد کی طرف آئیں. اور پھر جو لوگ خود نہیں دیکھتے اللہ انہیں دکھائے گا، اور اسی طرح جو خود دیکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں قرآن میں. مثلا سورہ آل عمران میں فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ یہ جو صبح و شام کی آنے جانے میں اور زمین و آسمان کی بناوٹ میں، تخلیق میں، لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے، کہ اس میں کئی نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے. اور جو ان صبح شام ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں، پھر یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کو بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، لیٹے لیٹے یاد ہی کرتے رہتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی پیدائش میں اور ان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور عجائبات قدرت دیکھ کر اللہ کی طاقتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اے اللہ یہ چیزیں تو نے بے فائدہ نہیں پیدا کی، کوئی نہ کوئی فائدہ، کوئی نہ کوئی طاقت، کوئی نہ کوئی راز اس میں چھپا ہے. اے اللہ کوئی چیز بھی یہاں بے فائدہ نہیں. سبحانک، پھر تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو شریکوں سے پاک ہے. فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں تو جہنم کی آگ سے بچانا. تو انہی کی اللہ تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ عقل مند بھی ہیں، اور عقل مند ہیں، اور صبح و شام ان کو ہماری ہی سوچ ہوتی ہے، ہماری ہی طاقتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہماری ہی تسبیحات کر رہے ہیں. اس کے لیے تو اللہ نے اسپیشل فرشتے پیدا کیے ہوئے ہیں، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، جو صبح و شام اللہ کی پاکیاں بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، وقفہ بھی نہیں آتا، لا یفترون، ذرا بھی وقفہ نہیں ہوتا ان کا. تو یہی حالت جب ان میں پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ ان کے اندر گناہ کی طاقت بھی تھی، ان کے سامنے دنیا بھی تھی، ان کے سامنے عیش و عشرت کے کوئی اور شیطانی نظام بھی تھے، لیکن ان ساروں کو چھوڑ کر جب ہماری طرف آ رہے ہیں، عقل مند تو ہیں ہی، لیکن ان کو میں اللہ یہ انعام دوں گا کہ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اگر تم میں کوئی مرد ہو یا عورت، میں اس کا ایک عمل بھی ضائع نہیں کروں گا، اس کے ایک ایک عمل کو قبول کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب، یہ تھا اللہ کا بدلہ. اللہ جس کو بدلہ دیتا ہے پھر عمدہ عمدہ چیزیں دیتا ہے. اللہ کے پاس اچھی اچھی چیزیں پڑی ہیں، لہذا ان چیزوں میں غور و فکر کرنا، ان کافروں کے آنے جانے کو اور ان کی کر و فر کو نہ دیکھنا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، شہروں میں کافروں کا چلنا پھرنا، ان کی کر و فر تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، یہ چند دن کی چاندنی ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے متقی لوگوں کے لیے جو چیزیں رکھی ہیں. لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا
اور جو متقیوں کے لیے ان کے رب نے رکھی ہیں باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ نے نیکوں کے لیے اپنے پاس رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ یہی ہیں وہ جو صبح و شام اپنے تفکرات میں دلائل قدرت دریافت کر رہے ہیں، اپنے تفکرات میں دلائل توحید دیکھ رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو آگے متعارف کراتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی ذات ہے اور اس کی طاقت اتنی ہے کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ یہ ہیں وہ نیک لوگ، اور جو آسمان و زمین کے دلائل میں غور ہی نہیں کرتے، بلکہ غور کرنا تو کیا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، فرمایا ان کی اکثریت اللہ کو مان کر کہ اللہ ہے، اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت صحیحین میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن پوچھا تھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو شریک بنا حالانکہ اللہ نے تجھے اکیلا پیدا کیا ہے۔ اکثریت اللہ کو مانتی ہے کہ یہ اللہ ہے، لیکن مشرکون وہ شرک کر بیٹھتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ ان کا ایمان اور ان کا شرک یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں کہا جائے من خلق السماوات ومن خلق الارض ومن خلق الجبال، کس نے آسمان، زمین اور پہاڑوں کو بنایا، تو کہتے ہیں اللہ، یہ کام تو اللہ نے کیا ہے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ وہم مشرکون، حالانکہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے کہ صحیحین میں یہ بھی روایت ہے کہ ان المشرکین کانوا یقولون فی تلبیتہم، مشرکین اپنے تلبیہ میں یوں کہتے تھے جب وہ حج و عمرے میں جاتے، لبیک لا شریک لک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکا هو لک، ہاں صرف وہی شریک ہے جو تو نے خود بنایا ہے، تملکہ وما ملک، وہ خود تو مالک نہیں تھا، تیری عطا سے وہ تیرا شریک بن گیا ہے۔ اور صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ جب وہ یوں کہتے لبیک لا شریک لک، تو اللہ کے رسول فرماتے قد بس اتنے ہی رک جاؤ، اللہ تزیدوا علی ھذا، اس کے اوپر اب کچھ نہ بولنا، یہ کہہ کر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری جب یہ آیت پڑھتے رحمہ اللہ، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، تو فرماتے ذالک المنافق یعمل اذا عمل رئاء الناس وهو مشرک بعملہ ذاک، یہ وہی منافق ہے جب کوئی عمل کرتا ہے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، تو یہ اپنے عمل میں گویا شرک کر رہا ہے اپنے اللہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ کو دکھانا تھا، وہاں لوگوں کو دکھا رہا ہے، اللہ کو بھی دکھایا، لوگوں کو بھی دکھایا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ ان المنافقین، قرآن پاک کی آیت میں بھی ہے، سورہ النساء آیت نمبر 142، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو قرآن میں بھی ہے کہ منافق ہیں یہی لوگ جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، پھر اللہ بھی انہیں دھوکے کی سزا دے گا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ اندر سستی ہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کہ بھئی ہم بھی یہاں ہوتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہ کرنے جیسا کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا دھیان کرنا، بہت سارے مومن ایسے بھی ہیں جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن وہ شرک کرتے ہیں۔ روایت ترمذی میں ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے نام کے علاوہ کوئی حلف لیا تو اس نے کوئی شرک کیا۔ اب تھا تو مومن لیکن غیر اللہ کا حلف لے رہا ہے، کافر بن رہا ہے، یہ شرک ہے۔ اور اسی طرح ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الرقا والتمائم والتولہ شرک، بہت سارے یہ دم جتنے بھی ہیں، یہ تعویذ ہیں، یہ دھاگے ہیں، یہ شرک ہیں۔ کیوں کہ دم پر
اعتماد، تعویذوں پر اعتماد، دھاگوں پر اعتماد کر لینا، یہ اللہ کی ذات سے تو اعتماد ہٹا رہا ہے، تو یہ شرک جا کر بن جاتا ہے۔ یعنی وہ الفاظ بھی شرک بنتے ہیں جن الفاظ کی ذات پر اعتماد ہو اور اللہ پر اعتماد نہ ہو۔ تو پھر اسی طرح وہ تعویذ بھی شرکیہ ہوتے ہیں جن تعویذوں پر اعتماد آ جائے، حالانکہ دم پر اعتماد ہونا چاہیے۔ تعویذ وغیرہ تو بے شک اچھے ہوں، یہ بھی ثابت نہیں ہے، البتہ جو دم ہے یہ اچھا ثابت ہے، اس پر اعتماد نہیں کرنا، اعتماد اللہ کی ذات پر کرنا ہے کہ میرے اللہ یہ الفاظ قبول کریں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اگر ان الفاظ پر ہی اعتماد رہا تو پھر ان الفاظ میں، دم میں اور منتر میں فرق نہیں رہے گا، بلکہ ہم نے یہ الفاظ کہنے ہیں، ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے تو اللہ شفا دیں گے۔ یوں لوگ مومن بن کر شرک کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حتیٰ کہ صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں اتنا ڈراتے تھے کہ شرک کے بارے میں دھیان کرنا، یہ چھوٹا چھوٹا بھی اندر داخل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ مسند احمد کی روایت میں یوں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ جو تم سے خطرہ لگتا ہے اس چھوٹے شرک کا ہے، شرک اصغر کا۔ صحابہ نے پوچھا، وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، یہ چھوٹا سا شرک، شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا الریا، لوگوں کو دکھلانا، یہ دکھلاوا یہ شرک ہے۔ یقول اللہ یوم القیامہ، دن قیامت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اذا جزى الناس باعمالهم، جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے رہے ہوں گے، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، ان لوگوں کی طرف تم جاؤ جن کو تم دنیا میں دکھایا کرتے تھے، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، ان سے دیکھو کیا ان کے پاس کوئی بدلہ ہے تو ان سے ہی جا کر لو، ان کے دکھلاوے کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ لوگوں من ردت ہو طیرہ عن حاجت فقد اشرک، یہ بھی دیکھنا کہ جو کوئی فالیں نکال کر کسی کام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو گویا اس نے بھی شرک کیا۔ فالیں دیکھ کر کسی کام سے نہ ہٹ جایا کرو کہ یعنی میں ادھر جاؤں گا تو ذرا دیکھ کر مجھے بتاؤ، یہ میرا حساب کتاب کرو، یہاں رہنا کیسا ہوگا، تو وہ کہے گا بھائی تیرے لگتا ہے کہ فلاں جانور تیرے سامنے آ گیا، فلاں برا آدمی تیرے سامنے آ گیا، لگتا یہ ہے کہ یہ تیرا سفر ناکام ہو جائے گا، واپس لوٹ جا، تو وہ بندہ ڈر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ توہم پرستی کے اندر داخل ہو کر، حالانکہ نافع زار اللہ کی ذات ہے، پیچھے نہیں ہٹنا تھا تو نے، یہ تو شرک ہے، بلکہ جا رہا ہے تو اللہ سے مدد مانگ کر جا۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے نبی پھر اس کا کوئی کفارہ بھی ہے اگر کوئی بندہ یوں کر بیٹھا ہو؟ تو آپ نے فرمایا پھر یوں کہیں، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ اچھائی تو وہی ہے جو تو نے لکھی ہے، اور فالے تو وہی ہیں جو تو نصیب کرتا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ تو یہ شرک خفی، کیونکہ قرآن کہتے ہیں ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود یہ شرک کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے چھوٹے چھوٹے شرک سے بھی کہیں یہ شرک تو نہیں، کہیں یہ گناہ تو نہیں، کہیں میں اللہ کے برابر کسی کو کر تو نہیں رہا، جہاں اللہ کا ماننا تھا وہاں میں غیروں کی تو نہیں مان رہا، کہیں شرک میرے اندر داخل تو نہیں ہو گیا۔ اس لیے صحیح سیاستہ میں بھی روایت ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، اے اللہ کے رسول علمنی شیئا اقولہ اذا اصبحت و اذا امسیت و اذا اخذت مسجعی، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جب صبح ہو یا شام کروں یا بستر پر جاؤں تو میں کیا کہا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اب یوں کہا کریں، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ، اے زمین و آسمان کے بنانے والے۔ دیکھیں وہی تذکرے جو تفکرات ہوتے ہیں مومنوں کے آسمان و زمین کی پیدائش میں، تو ان کا تذکرہ کیا صبح و شام کہ اے آسمان و زمین کے بنانے والے،
اے غیب اور شہادت کے جاننے والے، جو چیزیں ہم سے چھپی ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہم انہیں پورا نہیں جان رہے یہ کہاں سے کیا کیا انہوں نے، ان کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ رب کل شیء و ملیکہ، ہر ایک شے کا رب بھی ہے مالک بھی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا انت، میں یہ گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں۔ صبح و شام کبھی کوئی میرے اندر شرک، میرے قریب شرک آنے لگے تو میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ، میں تیری پناہ کی حفاظت میں آتا ہوں، تیری پناہ کی چار دیواری میں آتا ہوں۔ من شر نفسی، میری اپنے اندر کا جو شر ہے، میرے اپنے اندر کا جو شر ہے، اور شیطان کا جو شر ہے، اور شیطان کا جو شرک ہے، یہ کہیں نہ کہیں شرک کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اے اللہ ان سب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ مومن ہیں جن کے اللہ تعریفیں کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کو دیکھ کر ہر قسم کے بڑے اور چھوٹے شرک سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ وما علینا الا اللہ۔